وقال الرسول یا رب، اللہ اکبر۔ وہ کیا ہی سچویشن ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوں گے اور کہیں گے کہ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے، کوئی شک نہیں، انہوں نے اس قرآن کو، هذا القرآن، اور یہاں اللہ نے لفظ هذا استعمال کیا، ذالک نہیں۔ جب آپ شروع سے قرآن مجید پڑھنا شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ سے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ذالک القرآن، یہاں اللہ نے فرمایا ھذا القرآن، ھذا للقریب، یہ قرآن آپ کے بالکل پاس تھا، آپ کے بالکل سامنے تھا، لیکن تب بھی آپ نے اس کو سیریسلی نہیں لیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت الدین اللہ سے شکایت کریں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو، نہ کہ اس قرآن کو، اس قرآن کو۔ اور ایک اور فائدہ بھی ہوا یہاں پہ لفظ ھذا استعمال کرنے کا، بلاغی فائدہ، کہ لفظ ھذا اس آیت میں کہ قرآن مجید کو قیامت الدین ہمارا شاہد گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا۔ جیسے عدالت میں آپ گواہ لاتے ہو اور پھر ثبوت لاتے ہو، اور پھر ان ثبوتوں کی بنا پہ آپ کہتے ہو کہ یہ ثبوت ہے اور یہ انسان مجرم ہے، تو قیامت کے دن قرآن بذات خود ثبوت بن کے آئے گا۔ ہمارا مقدمہ پہلے ہی بہت برا ہوگا اور پھر قرآن کو گواہ کے طور پہ، ثبوت کے طور پہ پیش کیا جائے گا، اور وکیل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور وہ قرآن کی طرف اشارہ کر کے فرمائیں گے کہ ان لوگوں نے، میری اس قوم نے، انہوں نے قرآن کو مہجوراً کیا، انہوں نے اس کو مہجوراً لیا۔ حجر عربی زبان میں کہتے ہیں ترک شیئن، حجرتہ حجرن، یعنی ترکتہ، اغفلتہ، آپ نے کسی چیز کو سرے سے فراموش کر دیا، نظر انداز کر دیا، بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ میرے خیال سے یہاں جو اردو بولنے والے بیٹھے ہیں ان کو ہجرت کا مطلب پتہ ہوگا، ٹو مائگریٹ سم تھنگ، کسی چیز کو چھوڑ کر چلے جانا۔ اس آیت میں متروکن نہیں کہا گیا، متروکن کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چھوڑ دینا، مہجورن کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت پیچھے چھوڑ دینا۔ انہوں نے قرآن کو صرف چھوڑا نہیں، انہوں نے قرآن کو بہت بہت پیچھے چھوڑ دیا، وہ اس کے قریب بھی نہیں تھے، انہوں نے اس سے کہیں بہت دور ہجرت کر لی۔ اور میں آج اپنے آپ کو اور آپ سب کو یہ یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ جو کردار قرآن ہم سے مانگتا ہے، اگر ہم اس سے بہت دور ہیں، وہ کردار ہمارے اندر نہیں ہے، یہاں تک کہ ہم اس کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، تو یہ بھی قرآن سے ہجرت کی نشانی ہے۔ ہم ابھی بھی قرآن سے بہت دور ہیں، یعنی ہم اس کی تلاوت کرنے کے باوجود بھی اپنے کردار میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھتے، تو ہم اس سے بہت دور جا رہے ہیں۔ اور یہ بنی اسرائیل کی خصوصیت تھی۔ اور سورہ فرقان قرآن کی 25ویں سورت ہے، زیادہ لمبی سورت نہیں ہے، جب آپ گھر جائیں تو آپ اس کی ٹرانسلیشن پڑھ سکتے ہیں، اور یہ ایک انتہائی خوبصورت سورت ہے قرآن مجید کی۔ اور اس کے آخر میں پورا کا پورا لکھا ہے کہ مسلمان کا کیسا کردار ہونا چاہیے، مسلمانوں کی شخصیت کو کیسا ہونا چاہیے۔ اور یہ تب کیوں کہا گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی کہ لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ جو انسان قرآن کو نہیں چھوڑتا اس کی شخصیت دوسری قسم کی ہوتی ہے، ان کی شخصیت، ان کے کردار الگ ہوتے ہیں، ان کے اعمال کچھ اور ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ کس کے ساتھ رہتے ہیں وہ بھی مختلف لوگ ہوتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، سیم صورت میں ہے، جب وہ غیر ضروری مکالموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہاں سے مہذب طریقے سے گزر جاتے ہیں، وہ اس میں الجھتے نہیں ہیں، وہ فضول محفلوں میں نہیں پڑتے۔ قرآن ان کی شخصیت کے ہر حصے پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ہمیں قرآن کے قریب ہونا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ میں اور آپ اس کے اور بھی مزید مجرم بنتے جا رہے ہیں، اور ہمیں اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ گھر پہ میری بیٹی قرآن مجید پڑھ رہی تھی، اور وہ سیم یہ آیت پڑھتی ہے، اور میں اس کی تجوید چیک کر رہا تھا، اور اس نے جب یہ آیت پڑھی تو میں رونے لگ گیا۔ تو وہ مجھ سے پوچھتے کہ اب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے کہا کیونکہ جو اللہ نے یہاں فرمایا ہے۔ اس نے پوچھا کہ اللہ نے یہاں کیا فرمایا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے بارے میں شکایت کریں گے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ پر ہم نے تو قرآن نہیں چھوڑا، ہم تو پڑھ رہے ہیں۔ اور میں نے کہا کہ بیٹا اگر یہ صرف پڑھنے کے بارے میں ہوتا تو زیادہ آسان ہوتا، یہ صرف پڑھنے کے بارے میں نہیں ہے، ہمیں اس کتاب سے محبت ہونی چاہیے۔ کیا ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم اس قرآن سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس نئی مووی کے مقابلے میں جو آتی ہے، یا کسی ویڈیو گیم کے مقابلے میں؟ کیا ہم اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں؟ کیا ہم ایسا بننا چاہتے ہیں کہ جیسے یہ قرآن ہمیں بننے کو کہتا ہے؟ لڑکی اس طرح مضبوط پہاڑ کی طرح دکھنا چاہتے ہیں جیسا وہ ان تصویروں میں دیکھتے ہیں، وہ لڑکیاں کسی اور کی طرح دکھنا چاہتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کی طرح پیسہ کمانا چاہتے ہیں، لوگ ان کو ایڈلائز کرتے ہیں، لیکن کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا چاہتا ہے، جن کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے؟ آج کا ہر نوجوان سونے سے پہلے یہی سوچتا ہے کہ یار کاش کہ میرے پاس 6 پیکس ہوتے، اور یہ کبھی کوئی نہیں کہتا کہ یار کاش کہ میرے پاس زیادہ سنتی ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کون ایسا کہتا ہے؟ اور کیسے ہم اس کو نہیں چھوڑے؟ ہمیں ایسے لوگوں جیسا ہونا چاہیے جو قرآن کی طرف واپس آتے ہیں۔ سیریسلی اللہ ہمیں اس کتاب سے محبت کرنے والا بنائے، اور اسے ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ بنائے، تاکہ اس کتاب کی برکت سے ہر چیز ہماری زندگی میں رحمت لائے۔ اللہ مسلمانوں کو اس کتاب کو سمجھنے کی توفیق دے جیسا کہ سمجھنے کا حق ہے،
اور اللہ آپ کو بہتر والدین بننے کی توفیق دے جو اس کتاب سے محبت کرتے، اسے سمجھتے، بلکہ اپنے بچوں کو یہ پڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں تاکہ آپ کے بچے قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دے سکیں۔ اللہ مسجدوں اور مدرسوں کو جہاں یہ بچے قرآن حفظ کرتے ہیں انہیں نہ صرف یہ حفظ کروانے بلکہ انہیں اس کا ہر لفظ سمجھانے میں بھی مدد کرے، اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے اور نماز میں نہ صرف اپنی زبانوں سے بلکہ اپنے دل سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو واقعی قرآن کے ساتھ جیتے ہیں اور قرآن ان کے دل میں موجود رہتا ہے۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ آیات ہیں جو ان کے دلوں میں رہتی ہیں جنہیں علم عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اسے پیوست کر دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ